آیا کہ ہم واقعی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام اور ایمان ان دونوں لفظوں میں بڑا ایک پازیٹیو میسیج ہے، بڑا مثبت ایک پیغام ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے۔ یعنی اسلام کا جو روٹ ورڈ ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں وہ ہے سین لام میم۔ اس میں سپرد کرنا بھی ہے، اس میں سلامتی بھی ہے، اس میں ہم سیفٹی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے۔ اور ایمان کا جو مادہ ہے وہ ہے الف میم نون یعنی امن۔ تو اس میں پیس ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ پہلا پیغام اور میسیج ہی ان دو الفاظ سے یہ جاتا ہے کہ جو بھی اس دین کا ماننے والا ہے، اللہ کو، قرآن کو، رسول کو مانتا ہے، وہ در حقیقت دنیا کے لیے سراپا سلامتی ہے اور وہ سراپا امن ہے۔ مومن ہوتا وہی ہے کہ جو امن دینے والا ہوتا ہے، اور مسلم ہوتا وہی ہے جو سلامتی دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے پسند کیا، اس کے لیے اللہ نے اسلام کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی بہت سے الفاظ ہو سکتے تھے، لیکن اسلام یعنی یہ دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے ایک امن کا میسیج ہے، سلامتی کا میسیج ہے کہ جو بھی اسلام کو ماننے والا ہے اور اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ کبھی دنیا کے امن کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ ایک پیغام ہے دنیا کو جاتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا جو انگلش میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو یہ پہلا امپریشن ہی یہی جاتا ہے دنیا کو کہ ہم مسلمان، ہم مومن اور اللہ کی توحید اور رسالت اور قرآن کو ماننے والے ہیں، تو ہم دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اب ہماری زندگی میں یہ امن اور سلامتی کا پیغام نہیں رہا، بلکہ ہم نے دنیا کو کیا امن دینا ہے، کیا سلامتی دینی ہے؟ ہمارے اپنے معاشروں میں ہی امن نہیں ہے، جنگ اور جدال ہے، انتشار و افتراق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں آگے جا کر آپ کو جو بتانا چاہوں گا وہ میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور بہت ایک جسے کہتے ہیں ایک عام زندگی، ایک عام فہم زندگی رسول اللہ نے بسر کی تھی۔ آپ کا میسیج، آپ کا پیغام بالکل ایسے تھا جیسے قرآن کی آیات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، عرب میں اترا قرآن۔ اب اس میں کوئی بڑے فلسفے اور بڑے علم الکلام کے مسائل اور بڑے کوئی گہرے مسئلے نہیں بیان کیے گئے، بلکہ وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کے مشاہدے کی، آبزرویشن کی، اور انسان کو جو سمجھ آتی ہیں تجربے سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں، یہود و نصارہ کے حوالے سے، کفار و مشرکین کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، عرب کی معاشرت اور معیشت اور وہاں کی سیاست اور وہاں کے جو ماحول، جو انسان کو جو بات ایزیلی، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات، وہ بھی اسی طرح ہے، بالکل سادہ اور سمپل، اور عام آدمی کے لیے یعنی وہ انسانی خوبیاں، وہ کمالات، وہ اقدار، وہ ویلیوز جو ہر انسان کی ضرورت ہے، ایک عام شخص کی بھی، ایک عالم کی بھی، ایک سائنسدان کی بھی، ایک فلسفر کی بھی، ایک گھر میں رہنے والی خاتون کی بھی، باہر کام کرنے والے مرد کی بھی، وہ بنیادی خوبیاں جو انسانی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار، اپنے اخلاق سے اور اپنے اقوال سے ان باتوں کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو انسان کی اپنی شخصیت، فرد کی اپنی ایک تشخص ہوتا ہے، اس کو بہتر کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو جو لوگوں کے سامنے رکھا، وہ اتنی پیاری شخصیت ہے، اتنی پیاری شخصیت ہے کہ جب رسول اللہ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو انسان پڑھتا اور مطالعہ کرتا ہے تو واقعی آپ سے محبت ہو جاتی ہے، آپ سے ایک وارفتہ عقیدت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ رسول اللہ کی صحبت میں رہے، جنہوں نے رسول اللہ کے بارے میں سنا، جو آپ کے پاس بیٹھے، تو پھر ان کے دلوں میں کیوں نہ رسول اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی۔ ہم تو پڑھ کر رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اتنا اچھا کردار، اتنا اچھا اخلاق۔ سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں نے اپنے درس میں بیان کی تھی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں، رحم دل ہیں۔ اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے، سخت دل کے مالک ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے ایک ایک کر کے چھٹ جاتے، آپ کو چھوڑ جاتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو سب سے پہلے شخصیت کی بات ہوتی ہے، اور بعد میں پھر انقلاب ہے، تحریک ہے، پھر دنیا میں تبدیلی ہے، اور پھر بڑے بڑے دعوے ہیں اور نعرے ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اگر وہ میری شخصیت سے، میرے اخلاق سے، میرے کردار سے مطمئن نہیں ہوتا تو اس نے میرے فلسفے کو کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنے اخلاق، اپنی سیرت کو پیش کیا تھا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ یہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، سب سے اچھے اخلاق کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا کہ مومنین میں سے ایمان میں کامل وہ مومن ہے کہ جو اخلاق میں تم سب سے اچھا ہے۔ سب مسلمانوں میں، مومنین میں سے جو اخلاق میں اچھا ہے نا، وہ در حقیقت اپنے ایمان میں کامل ہے، مکمل ہے، وہ شخص کی جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یعنی یہ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اخلاق کیا ہے؟ یہی ہے اچھی عادات کا مالک ہونا، اچھے رویوں کا مالک ہونا، اچھے سلوک کا مالک ہونا، یہ اصل میں اخلاق ہے۔ رسول اللہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ نیکی کیا ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ حسن الخلق، فرمایا اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے۔ لوگ تو نیکی کہیں اور جا کر تلاش کرتے ہیں، حالانکہ نیکی تو خود اس کے پاس ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ سے یہ پوچھا، یہ روایت ہے کہ کون سی چیز کہ جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی شے ہے کہ جس کو لوگ اختیار کریں، جو لوگوں کے پاس ہو اور لوگ جنت میں چلے جائیں، دوڑ کر جنت میں جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اور حسن الخلق، یہ دو چیزیں رسول اللہ نے فرمائی کہ انسان کو، مسلمان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ دو چیزیں کون سی؟ تقوی اللہ اور حسن الخلق، یہ دو چیزیں اختیار کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ من یحرم الرفق، کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا، یحرم الخیر کلہ، فرمایا کہ وہ شخص ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ کچھ لوگ بڑی طبیعت میں سخت ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بات بڑی چلتی ہے کہ جی زبان کا تو کڑوا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے۔ مجھے اس فلسفے کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر انسان دل کا اچھا ہو تو پھر زبان کا بھی اس کو اچھا ہونا چاہیے، اور زبان کی اچھائی دل کی اچھائی کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام ظاہر سے سفر شروع ہوتا ہے، ایمان تک، باطن تک جاتا ہے۔ اگر باطن سے سفر شروع ہوتا ہے ایمان سے، تو اسلام تک جاتا ہے۔ تو زبان کا کڑوا ہونا یہ کیسے دل کے اچھے ہونے کی علامت بن جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی دل کا اچھا تھا، باطن کا اچھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان کے بڑے نرم تھے،
نرم خو تھے آپ۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ من یحرم الرفق، وہ شخص نرمی سے جو محروم رہا تو فرمایا کہ یحرم الخیر کلہ، وہ شخص ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو سختی ہے مزاج کی، تو یہ انسان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ولواں ڈھلواں ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے انسان کو، اپنی زبان دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، دوسرے کے احساسات کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ایک لحاظ سے تکبر کی پھر علامت ہو جاتی ہے کہ انسان جب چاہا شہنشاہی مزاج ہوا، بادشاہی مزاج ہوا، کہ جب اچھے موڈ میں آئے تو نواز دیا، اور جب ناراضگی میں آئے تو اچھے بھلے انسان کو بھی ڈانٹ دیا اور بدتمیزی کر دی۔ تو یہ دونوں رویے درست نہیں ہیں، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی ہمیں تلقین فرمائی۔